بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا جس کا نام سام تھا، حضرت ہود علیہ السلام سام کے پیداوار میں سے ہیں۔ ہود علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: ہود بن شالخ اور فخشن بن سام بن نوح۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہود بن عابر بن شالخ بن ارفخشن بن سام بن نوح علیہ السلام ہے۔ یہ بھی ہے ہود بن عبداللہ بن رجاح بن حوز بن ایرن بن سام بن نوح علیہ السلام ہے۔ ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد یا قوم ارم کہا جاتا ہے۔ اسے قوم عاد یا قوم ارم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہود علیہ السلام کے اجداد تھے اور احقاف میں آباد تھے۔ احقاف ریت کے پہاڑوں کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ یمن، عمان اور حضر موت کے درمیان میں واقع ہے۔ یہ ساحل سمندر کے قریب علاقے میں آباد تھے جسے شہرا کہا جاتا ہے، اور ان کی وادی کا نام مکیس تھا۔ وہ بڑے بڑے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں فرماتے ہیں: کیا تم نے دیکھا نہیں تیرے رب نے عادیوں سے کیا کیا؟ یعنی عاد ارم کے ساتھ جو ستونوں والے تھے۔ عاد ارم کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں فرماتے ہیں: عاد اولا عاد ارم ہیں جو ستونوں والے تھے، اور ان جیسے قد اور دنیا کے علاقوں میں نہیں پیدا کیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث جس میں انبیاء اور رسل کا تذکرہ ہے میں بیان ہوا ہے کہ ان انبیاء میں سے 4 عرب سے ہوئے ہیں: ہود، صالح، شعیب اور تمہارا نبی۔ اے ابو ذر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ عربی زبان میں کلام کرنے والے سب سے پہلے ہود علیہ السلام ہیں۔ وہب بن منبر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کے باپ نے سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کی۔ بعض نے کہا سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کرنے والے نوح علیہ السلام ہیں، بعض نے کہا آدم علیہ السلام ہیں۔ طوفان نوح کے بعد جب دوبارہ لوگوں کو پیدا کیا تو وہ ادھر گئے جہاں نوح علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام ترکی کے جنوب اور شام کے شمالی علاقے میں رہتے تھے، اور وہ لوگ یہاں آباد ہوئے۔ پھر کچھ نے فلسطین اور شام کو ہجرت کیا، اور کچھ لوگ جزیرہ چلے گئے، اور قوم عاد جزیرے کے جنوب میں آباد ہوئے۔ جب قوم عاد آباد ہوئی تب شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور اسی طرح وہ شیطان کی بات کو مان کر ان کی عبادت کرنے لگے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جس قوم نے سب سے پہلے بت پرستی کی تھی وہ قوم عاد تھی۔ قوم عاد کوئی معمولی اور کمزور قوم نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت طاقت دیا تھا۔ ان کے جسم بہت مضبوط تھے اور وہ بہت لمبے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قوم حضرت آدم علیہ السلام جتنا قد رکھتے تھے۔ قوم عاد کے لوگ اس قدر طاقتور تھے کہ وہ درختوں کو جڑوں سے اکاڑ دیا کرتے تھے۔ اس قوم کے لوگ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے، اور نہ ہی ان کو کوئی بیماری لگتی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس قوم میں پیدا ہونے والا تقریباً 1000 سال تک زندہ رہتا تھا۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر کے اور ان میں خوبصورت مقامات بنایا کرتے تھے، اور وہاں وہ اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت کچھ دیا تھا اور بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ سرسبز باغات اور مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ لوگ سرکشی کرنے لگے اور اپنے جسم اور طاقت پر فخر کرنے لگے، اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ جب یہ قوم حد سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے ہود علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو حق کی دعوت دینا شروع کیا اور اسے ایک خدا کی عبادت ماننے کا حکم دیا۔ تقریباً 50 سال تک وہ اپنے قوم کو دعوت دیتے رہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں فرماتے ہیں: اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا: اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟
اس کی قوم میں جو بڑے کافر لوگ تھے انہوں نے کہا ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سے تصور کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ امانت دار ہوں۔ اور کیا تم نے اس بات سے تعجب کیا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہارے ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے؟ اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل و ڈول میں نہیں پھیلایا، زیادہ دیا۔ سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس اس واسطے آئے ہو کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ داد پوجتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ بس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس لے آؤ اگر تم سچے۔ خود علیہ السلام نے فرمایا بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے متعلق جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ٹھہرا لیا ہے؟ ان کے معبود ہونے اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی، سو تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود علیہ السلام اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی اور ہم نے اس کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ اور یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی، اور اس دنیا میں اس کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ اور قیامت کے دن بھی دیکھ لو، قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ ہود کی قوم عاد کے لیے دوری ہے۔ ان کی ہلاکت و بربادی کی تفصیل کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پس جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے، ہم پر بارش برسائے گا نہیں، وہ تو تمہاری جل طلب کی ہوئی چیز ہے، تند ہوا ہے، ان میں دردناک عذاب ہے۔ یہ ان کے عذاب کی ابتدائی صورت تھی کہ وہ قحط اور خشکسالی میں گرفتار تھے، تو انہوں نے بارش طلب کی۔ جب انہوں نے آسمان میں بادل دیکھا تو اسے آب رحمت خیال آیا، حقیقت میں وہ عذاب تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ وہ تو تمہارا جلدی طلب کیا ہوا عذاب تھا۔ انہوں نے ان الفاظ میں عذاب کا مطالبہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے تقریباً 3 سال تک بارش روک لی، حتیٰ کہ وہ بہت زیادہ مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ اس دور میں رواج تھا کہ اگر لوگ کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس مشکلات سے نجات کی درخواست کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حرمت والے گھر بیت اللہ میں جا کر آہوزاری کرتے، اور یہ طریقہ ان کے ہاں معروف و مشہور تھا۔ اور اس دور میں وہاں عمال کا قوم آباد تھے۔ یہ لوگ عملیک بن لاؤس بن سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ان دنوں ان کا سردار معاویہ بن بکر تھا اور اس کی والدہ قوم عاد سے تھی، اس کا نام جہلت بن الخیبری تھا۔ تو عاد نے 70 کے قریب افراد کا وفد بارش کی دعا کرنے کے لیے حرم بیت اللہ میں بھیجا، اور وہ وفد مکہ سے باہر رہائش پذیر معاویہ بن بکر کے پاس سے گزرا تو وہ وہاں کے 1 ماہ تک قیام پذیر رہا۔ وہ شراب پیتے، معاویہ کی 2 رقاصہ لونڈیاں ان کے سامنے گاتی، ان کو وہاں ٹھہرے ہوئے 1 ماہ گزر گیا۔ جب ان کے قیامت کا وقت لمبا ہوا تو اسے معاویہ کو بھی اپنی قوم پر رحم آیا اور اسے وفد کو واپس جانے کا کہنے میں بھی شرم محسوس ہوئی،
تو اس نے اشعار میں ان سے جانے کے بارے میں بات کی اور 2 لونڈیاں کو حکم دیا کہ وہ ان کے سامنے جا کر یہ اشعار پڑھے۔ اشعار یوں ہیں: خبردار، ایک کیل تیرا ستیہ ناس ہو، اٹھ اور ذرا نرمی اختیار کر، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں بادل عطا کر دے، پس وہ عادیوں کی زمین کو سیراب کر دے۔ کمزوری کی وجہ سے صحیح کلام نہیں ہو پا رہا، سخت پیاس کی وجہ سے اب ہمیں نہ بوڑھی کی زندگی کی امید ہے اور نہ بچے کی، اور ان کے عادیوں کے تیروں کا کوئی ڈر باقی نہیں رہا، اور تم یہاں دن اور رات اپنی حاجت اور خواہش کے مطابق عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہو، بس تمہارے وفد کے لیے محرومی ہو اور اس سے سلام اور خوش آمدید نہ کہا جائے۔ قوم یہ اشعار سن کر متنبہ ہوئی کہ وہ کس لیے آئی ہے، پس وہ حرم کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے دعا کی۔ ان میں سے بڑے کیل بن انس نے بھی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 3 بادل سفید، سرخ اور سیاہ پیدا کیے۔ آسمان سے ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے کوئی ایک بادل پسند کر لے۔ اس نے کہا، میں سیاہ بادل پسند کرتا ہوں کیونکہ اس میں زیادہ پانی ہوگا۔ ایک غیبی آواز آئی کہ تو نے ہلاکت و تباہی کا اختیار کیا ہے اور اس سے قوم عاد کا کوئی فرد باقی نہیں بچے گا، نہ بچہ نہ باپ، مگر سب تباہ ہو جائیں گے، صرف بنی لوذیہ الحمد محفوظ رہیں گے۔ یہ عاد کی نسل سے تھے اور مکہ میں مقیم تھے، وہ عذاب ان پر نازل نہ ہوا جو قوم عاد پر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس جب انہوں نے اپنی وادیوں کی طرف خوبصورت بادل اسے آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہے، ہم پر بارش برسائے گا۔ یعنی جب فضا میں بادل نما ہوا ان کی طرف متوجہ ہوئی تو انہوں نے اسے بارش والا بادل سمجھا، لیکن وہ ان کے لیے عذاب کا بادل ثابت ہوا۔ انہوں نے اسے رحمت خیال کیا جبکہ وہ ان کے لیے نقمت و زعامت کا باعث بنا۔ وہ اس سے بلائی کی توقع رکھتے تھے لیکن انہوں نے اس سے انتہائی شر اور برائی پائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ وہ تمہارا جلدی طلب کیا ہوا عذاب تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ہوا تھی جس میں دردناک عذاب تھا۔ احتمال ہے کہ اس عذاب سے مراد وہی تیز و تند، ٹھنڈی اور حد سے تجاوز کرنے والی ہوا ہو جو ان پر 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑا۔ اس ہوا نے اس کا پیچھا کیا حتیٰ کہ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور غاروں میں ان پر داخل ہوئی اور ان کو باہر نکال کر تباہ و برباد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر صرف ایک انگوٹھی جتنی ہوا کھولی جس سے وہ تباہ کیے گئے۔ وہ دیہاتوں کے پاس پہنچی تو ان کو، ان کے جانوروں اور ان کے اموال کو آسمان اور زمین کے درمیان اٹھایا۔ جب قوم عاد کے شہریوں نے ہوا کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ تو ان سے ہوا نے دیہاتوں اور ان کے چوپاوں کو شہریوں پر دے مارا اور وہ سب تباہ ہو گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جتنی طاقت کو کسی میں نہیں ہے اور وہ بہت طاقتور بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاموں کی اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔